صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم. وآخر الشیخان فی صحیحیہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال اللہ تعالی انا اوجد فی ظن عبدی بی. رواہ الشیخان. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ایسے آتے ہوئے خیال آیا کہ بعض چیزیں بظاہر بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی قدر اور منزلت اللہ کے ہاں ہے. مثلا ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہے، آستین چڑھے ہوئے ہیں، آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم. بھائی السلام علیکم پہلے یا آستین اتارنا پہلے؟ اس کو کون سمجھائے گا؟ یہ وہ تو جیسے ہے ایسے ہی رہے گا، وہ مرے گا. قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے تم اس کو بہت باریک سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں اس کی بہت عزت اور آؤ بھگت ہے. ایسے کتنے کام ہیں. ایک مومن مسلم کا نام رکھنا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر یہ نام نہ رکھا جائے تو قیامت کے دن ماں باپ کو پکڑے گا اور کہے گا کہ اے ظالموں، میرا نام کیا ہے؟ تم نے مجھے ضائع کر دیا. نام رکھنا اور نہ رکھنا ایک عام مسئلہ ہے، لیکن اس پر بھی احتساب ہو رہا ہے اور گرفت ہو رہی ہے. ایھا الظلمہ، ماں باپ کو کہے گا وہ ننھا منڈا ذرا سا، اے ظالم و ضیعتمونی، تم نے مجھے ضائع کیا. فبأي اسم سمیتمونی، میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ علماء دین کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور توفیق ہو تو پھر تو 7ویں دن لڑکا یا لڑکی کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے نام کا بھی اعلان کیا جائے. پہلے سے جو نام ہوتا ہے وہ تجویز ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم یہ نام رکھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی تو ہم یہ نام رکھیں گے. یہ تجویز ہے. اور جب آپ کہیں گے کہ الحمدللہ یہ اس کا نام ہو گیا اور آج سے ہم اس نام سے پکاریں گے، یہ ہے التسمیہ. نام پختہ رکھنا، نام رکھنا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی نام رکھیں. اپنے مذہب، اپنے دین کو زندہ تابندہ کرنے والے جو نام ہوتے وہ نام رکھا تھا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا ہے یا اخت ہارون. تو حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام ہے، اور مریم کو کہتے یا اخت ہارون. تو حضرت نے کہا
كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء والأولياء، یہ لوگ اپنے بچوں کا نام بھی بزرگوں کا ناموں پہ رکھتے تھے۔ یہ ایک ضروری بات ہے کہ آپ نے جو نام رکھا ہے یہ کس نام پر ہے، کس وجہ سے آپ نے نام تجویز کیا ہے۔ أَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَزِيزٌ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا نا۔ اگر اسلام والے خود خیال نہ رکھے تو کیا جرمنی اور جاپان والے خیال رکھنے آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے ساتھ، میں سمجھتا ہوں 30-40 سال گزارے، لیکن معاشرے کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے کہ معاشرہ کس ڈب پہ چلا ہے۔ انسان دو قسم کے ہوتے، یا فعال ہوتے دوسروں کو متاثر کرنے والے، اور یا منفعل ہوتے ہیں دوسروں سے اثر لینے والے۔ منفعلین کا کام نہیں ہے معاشرہ بنانا، بلکہ فعالین کا کام ہے معاشرہ بنانا۔ ایک آدمی ایک بستی میں آ جائے گا، وہ لوگ نام بھی صحیح کر دے گا، کپڑے بھی صحیح کر لے گا کہ بھئی یہ قمیص کا کنارہ جو ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پر ہو، اور 5-6 مرد کے ٹخنوں سے اوپر ہو، اور آپ آستینوں والی قمیص میں نماز مکروہ ہے۔ ایک ہی شخص آیا ہے سب کو بتا رہا ہے، کیونکہ اس شخص میں فعالیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور بزرگان جی سب فعال تھے۔ فعال کا معنی آپ اردو پشتو میں سمجھ لے کام کرنے والا، جو دوسروں سے بھی کام لے وہ خود بھی کام کر کے دے۔ اور منفعل کے معنی دوسروں سے اثر لینے والا اور ڈرنے والا۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو 2 قومیں سامنے تھی، ایک مدینہ منورہ کے اندر اور دوسری طرف اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب سر کے بالوں کو زلف کی طرح رکھتے تھے، اور مشرکین اس کو کنگھی کر کے سنبھال لیتے تھے۔ تو آپ نے سمجھا کہ اہل کتاب آسمانی کتاب کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ حق تعالی نے کہا کہ نہ، اس پر یہ لوگ غلطی پر ہیں، اور سر کے بال بڑے بڑے زلف رکھنے کے بجائے بلکہ سر کے بالوں میں کنگھی کی جائے اور مانگ نکالا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تکوینی طور پر یہ زلفاں ولفاں والے جو ہے یہ صحیح کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے زلفاں رکھ لیں گے جی، بھئی تمہیں اتنے بڑے زلفاں رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سنت پگڑی ہے اس کے لیے تیار نہیں، سنت لباس کی ہیئتوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ أَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَزِيزٌ۔ خیال رکھنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ جو سلطان محمود غزنوی نے سومنات فتح کیا ہندوستان کا، مشرکین کے کافروں کے بڑے بتخانے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بڑا بت ہمارا نہ توڑے اور اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ لے لے ہم سے۔
آپ نے مشورہ کیا تو بڑے وزیروں نے کہا کہ اچھا ہے، سلطنت کا کام ہو جائے گا، بتوں کو توڑنے کا کام کون سا اچھا کام ہے، بلکہ پیسے لے لیں۔ آپ نے ایاز سے مشورہ کیا جو آپ کا وزیر بھی تھا اور محبوب بھی رہا ہے۔ شیخ سعدی نے اس کے لیے محمود نامہ لکھا ہے، آزردکے کند دل محمود را ایاز، نیکو کند مطالعہ گریں کو بالا را۔ ایاز کی قبر لاہور رنگ روڑے کیا ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو ایاز نے یہ کہا نا کہ قیامت کے دن نعرہ لگے گا کہ اے محمود بت فروش، یہ بہت بے عزتی اور ذلت کی بات ہے۔ نعرہ لگنا چاہیے کہ اے محمود بت شکن، اے محمودہ جس نے اپنے دور اقتدار میں ہندوستان فتح کر کے اور وہاں بتخانے توڑ کے رکھ لیے، یہ کارنامہ مسلمانوں کا ہے۔ تو بظاہر ایک بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے، لیکن ایک طریقے میں اسلامی زندگی ہے، دوسرے میں اسلامی زندگی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلامی حیات کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ حضرت اقدس خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں کوئی شخص کھینچی لیا ہے، کھینچی بالوں کو لینے کے لیے۔ خواجہ صاحب بڑے ملامت سے کڑے رہے، آخر میں کہا کہ کینچی لے جاؤ، سوئی لے آؤ، سوئی کی ضرورت ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ حضرت کینچی تو بڑی مہنگی ملتی ہے، سوئی تو اس کے درجنوں مل جائے گی۔ کہا بس سوئی چاہیے، کینچی نہیں چاہیے۔ اس شخص بازار گیا، وہاں سے سوئی خریدی اور حضرت اقدس نظام الدین اولیاء کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے بہت شکریہ ادا کیا، بہت دعائیں دی۔ آخر میں اس شخص نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، ہم جوڑنے آئے ہیں، کاٹنے نہیں آئے، اس لیے ہم کام بھی سارا وہ کریں گے جس میں جوڑ ہو، نہ کہ اس میں توڑ پایا جاتا۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے فکر رساں دیا ہے، علماء اس فکر کو کہتے ہیں فکر رساں، مقام اور مقصود تک پہنچنے والی سوچ اور فکر۔ وہ پنجاب کے کسی اسکول میں انعامات تقسیم ہو رہے تھے اور امریکن آئے تھے، اور جو فرسٹ پوزیشن پر آیا تھا لڑکا خرم سمد، اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ہاتھ سے نہیں لوں گا، آپ نے وزیرستان میں اور افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا ہے۔ اس پر انور شعور نے کہا تو نے سر ہم سب کا اونچا کر دیا، ہے خرم سدا خرم رہو۔ تو مسلمانوں کی بلندی اور عظمت تو دین میں ہے۔ چنانچہ وہ امریکن بڑی شکست عرضہ طریقے سے پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی مسلمان پروفیسر آیا اور اس نے اس عصمت خرم کو وہ انعام دے دیا۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہر چیز کو چھوٹی سمجھتے ہیں۔ آج کل آ جاتے ہم سے پوچھتے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے،
میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ بڑا ہے؟ بڑے اور چھوٹے کا مقدار کیا ہے، معیار کیا ہے؟ مسلسل دین سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور علماء دین جمعوں میں اور مختلف اوقات میں وہ سنی سنائی چند واقعات اور کہانیاں سنا دیتے، قصہ ختم ہو جاتے. بابا مسائل بیان کرو، ان کو سمجھا دو کہ ہر وہ عمل جس کی نیکی کی تجھے توقع ہے، ضروری ہے کہ وہ عند اللہ قبول ہو. اگر کوئی گانا گانے والی اپنے گانے کو ثواب سمجھے تو اس سے کوئی ثواب بنے گا اس کو؟ اگر کوئی لفنگا اپنے لفنگے پن کو ثواب کہے تو اس سے اس کو ثواب پہنچے گا؟ نہیں، کام بھی ثواب کا ہو. پیاسے کو پانی پلانا یہ ثواب کا کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے. ننگے اور غریب اور مسکین کو عزت کا لباس مہیا کرنا یہ ثواب کا کام ہے. ایک کام کو بھی دیکھو نا. ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، آپ اس کو شاباش دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو گناہ کیا ہے اللہ معاف فرمائے، یہ ثواب کا کام ہے. لیکن ایک آدمی داڑھی موڑ رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ لالا بڑے چنگے دوسی بڑے چنگے نظر آتا ہے، یہ کفر ہے، کافر ہو جاؤ گے. وہ کیسے چنگا نظر آئے گا؟ وہ تو داڑھی کے خلاف، سنت کے خلاف آدمی ہے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے کل ہمیں قبر میں جواب دینا ہے، کل ہمیں میدان محشر میں جواب دینا ہے، اور یہ سب کچھ آنے والا ہے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے عقل مند طبقہ پیغمبروں کا ہے، رسولوں کا ہے، اور 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیکی اور بدی کا درمیان فرق ہے. نیکی خدا کے ہاں پسندیدہ ہے، اور گناہ کے کام اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ جو اعمال ہم یہاں کرتے ہیں، چند دن کے بعد آپ دیکھیں قبر میں ہم کھڑے ہوں گے اور وہاں پوچھا جائے گا. کڑی بنی راوڑی ہوتا لورایا بلکڑی اس خوشی کے تر قیامت اور قرار پروت ہے سلامت. اور جنت الفردوس میں ہے پشتوں کے کہ اگر وہیں سے آپ روشنی لائیں اور اچھے اعمال اس میں ڈال چکے تو یہ روشنی ساتھ ساتھ رہے گی، آرام تسلی سے قیامت تک پڑے گا. کہ ڈیوری راوڑی تا لورایا بلکڑی اس خوشی کا تر قیامت اور قرار پروت یا سلامت. آپ نے دکانیں بڑھائی، آپ نے مارکیٹ بڑھائی، آپ نے بڑے بڑے اسٹور بنوائے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ مال پھیلایا. اس مال کے دو سوال ہیں. میں نے ایک سبق کمایا کہاں سے، وفیم انفقا خرچ کہاں کیا؟ آپ نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ اتنے پیسوں کا بنا ہے اور اس پر اتنا خرچہ ہوا ہے اور اتنی آمدات ہو رہی اور اتنے حصے میں شرعاً زکوٰۃ فرض ہے اور اتنے حصے میں زکوٰۃ نہیں آ رہی ہے. یہ زکوٰۃ آ رہی ہے اور نہیں آ رہی ہے، یہ فرق کون کرے گا؟
یہ آپ نے تو بڑے مال بنایا اور بڑے اسٹور بنائے اور بہت دولت کمائی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ آپ سے ایک ایک پائی پونے کا حساب ہوگا، یہ پورا پورا دینا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے اولاد کو صرف دکاندار نہ بنائے، اولاد کو صرف سوداگر اور تاجر نہ بنائے، اولاد کو ایماندار بنائے، اولاد کے ساتھ آخرت کی فکر پیدا کرے۔ وہ مشہور قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بیس بدل کر اور رعایا کے حال معلوم کرتے تھے۔ کسی ایسے دیہات میں آپ تشریف لے گئے کہ وہاں بیٹی اور ماں دونوں جاگ رہی تھی اور اونٹنیوں کا اور بکریوں کا دودھ نکال رہی تھی۔ ماں نے بیٹی کو کہا کہ دودھ کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے، اس میں کچھ پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ملاوٹ نہ کرے۔ حدیث میں ہے من غش لیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ماں نے کہا اندھیری رات ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، اپنی اونٹنیاں ہیں، اپنی بھیڑیں اور بکریاں ہیں، یہاں امیر المومنین کہاں ہے؟ آپ نے کہا امیر المومنین تو نہیں ہے، لیکن جس خدا نے اس کو امیر المومنین بنایا وہ اللہ تو ہے، لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ماں جو ہے وہ شیطانی پر اتر آئی اور بیٹی اللہ کی رحمت کا ٹکڑا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات چیت سن کے تشریف لے گئے، اور جب بازار گرم ہوا اور دن چڑھ گیا اور نظام زندگی شروع ہوا تو آپ نے اپنے سیکریٹری کو کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں ایک اس نام کا گھر ہے، وہاں کے ذمہ دار کو لے آؤ۔ لے آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ بیٹی آپ کی کہیں نکاح ہوا ہے؟ مگر نہیں، نکاح بھی نہیں ہوا ہے، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے اپنے ایک بیٹے کو نکاح میں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایماندار عورتوں کی ضرورت ہے، ایماندار مردوں کی ضرورت ہے۔ دودھ بڑھانا اور دودھ بیچنا یہ تو سوداگری ہے، لیکن دودھ میں پانی نہ ملانا، اور جو دودھ تھن سے نکلا ہے اور جو دودھ اونٹنی یا گائے یا بھینس سے دیا ہے صرف وہ بیچنا، یہ عین ایمان کا مسئلہ ہے، عین اسلام کا تقاضا ہے۔ اس کے خلاف ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے جب اس کے خلاف کریں۔ اسلامی مسئلوں کو زندگی کہاں سے ملے گی؟ آپ سے ملے گی، آپ دے رہے ہو نا زندگی۔ وہ ایک شخص حج سے آ رہا تھا، اتفاق سے ایئرپورٹ کے اندر میری اور ان کی ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا حج کر کے آ رہے ہو، آپ کے اتنے بیٹے ہیں، ان میں ایک مولوی ہے، حافظ ہے، باقی سب کے سب دوسرے طرز کے ہیں، تو آپ نے گدھے اور گھوڑے کا فرق کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ مولانا کے لیے پورا جوڑا، 4-6 رومال، 1 درجن ٹوپیاں، خوبصورت گھڑی، اور وہ جو غیر عالم ہیں ان کے لیے صرف ایک گھڑی یا ایک رومال یا ٹوپی لایا، یہ فرق کیا ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں باور کرانی ہے، ان کو یہ سمجھانی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ نہ کرنے کا ہے۔
اگر ہم اور آپ کاموں میں مداہنت کریں اور منافقت کریں تو کھرا اور کھوٹا، سچا اور جھوٹا آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ یہ یہود کا کام تھا، کتمان العمل اور تلبیس الحق بالباطل۔ قرآن نے ان کو کہا لم تکتمون الحق وتلبسون الحق بالباطل وانتم تعلمون، کیوں حق کو چھپاتے ہو، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا کر دکھاتے ہو، حالانکہ تمہیں علم حاصل ہے، تم سب کچھ جانتے ہو کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی تربیت اسلامی طرز کی دینی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ انگریزی استاذ کو تو 20,000 ٹیوشن دیتے، اور قاری صاحب جو پڑھانے جا رہے ہیں ان کے لیے 200 بھی بہت ہے اور 1000 بھی بہت ہے۔ تو افسوس ہمیں یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے معیار کی گرایا ہے۔ کچھ انسانیت، کچھ اہمیت ہمیں بھی چاہیے۔ شروعی دن سے آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس کی تعلیم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ انگریزی اگر اس کو نہیں پڑھا آپ نے تو آپ امتحان میں اچھے نمبر نہیں لے سکیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ کہیں گے یہ قرآن شریف ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ قرآن جب سے آیا ہے یہی ہے، اور جب تک رہے گا یہی ہوگا، اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی۔ باقی انگریزی اور ٹیسٹ پیپر اور یہ وہی کیا جادوگی کا کہانیاں، فضولیات، بکواسات۔ اس لیے ہمیں اسلامی طور طریقے پیدا کرنے ہیں۔ میں ایک سیاسی عالم دین کے یہاں مہمان تھا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو عموماً عالم دین جب سیاست میں ہوتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، پانی بھی کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں، دائیں اور بائیں کا بھی فرق نہیں کرتے۔ سیاسی مولوی ہے، اس کو تو اسلام آباد چاہیے اور وہاں کی کرسی اور بینک چاہیے۔ وہ سیاسی مولوی عجیب تھا کہ جب میں نے گزارش کی کہ آج میں کھانا نہیں کھا سکتا اور طبیعت چاہتی ہے کہ نہ کھاؤں، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں کھائیں گے۔ میں کہا بالکل نہیں کھاؤں۔ سب نے بھائیوں سے کہا کہ پہلے دسترخوان اور برتن ہاٹ پوٹ اٹھا لو، جب مفتی صاحب اٹھ کے چلے جائیں تو پھر بھی چالو، اور لوگ تو کھانا کھائیں گے۔ تو میں نے ایسے دیکھا ان کی طرف، میں نے کہا اتنے معمولی سی جزیے پر اور ایک چھوٹے سے فرع پر بھی نظر ہے۔ تو میری طرف سے دیکھ کے کہا ہم صرف مولوی اور مولوی ہونے پر فخر ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں۔ قربان جاؤں آپ کی زبان سے، قربان جاؤں آپ کی صداقت پر۔ میں تشتور مولیانی نور حسم نہیں، اور پر مولائی میں فخر پاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ہمارا گھرانہ بہت بڑے عالم فقیہ کا مشہور گھرانہ ہے۔ اس واسطے ایک مسئلہ، ایک جزیہ، جب اس نے بھائیوں کو کہا کہ یہ دسترخوان پڑا رہے لیکن کم از کم کھانے کے برتن تو اٹھا لو، جب مفتی صاحب چلے جائے پھر دوبارہ لگاؤ، تو میں ان کی طرف رک کے ایسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، آفرین۔ کتنے ایسے ہوں گے جو خوبصورت مولوی ہوں گے، اچھی طرح جامت کیا ہوگا، پاؤڈر لگایا ہوگا، مولوی سیب دے، تشتور سیب دے، داغ پلاروں پر بھی مسئلہ کرو سے نبی کی جمع سوک ہے۔
کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ ہمیں مسائل جاننا کیسے، ہمیں مسائل کیسے پیش آئیں؟ قدیم زمانے میں دستور تھا کہ بزرگان دین بچوں کو قصے کہانیاں سناتے تھے اور بڑا اچھا کرتے تھے. پاک پیغمبروں کے قصے، اولیاء کے، مجتہدوں کے قصے سناتے تھے. تو میرے ماموں جان تھے، میری والدہ صاحبہ سے سب سے بڑے تھے، وہ ہمارے گھر مہمان تھے. تو مجھے انہوں نے آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا. واہ، خوب میں اڑی نا. میں نے ماموں جان سے سوال کیا کہ وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے وہ یہی جنت ہے یا کوئی اور ہے؟ اور وہ جنت آسمانوں پر تھی یا زمین پر تھی؟ تو میرے ماموں جان جو ہے نا حق تک رہ گئے. مجھے کہا دا خوجبے سوالات کہتا دا خبر شیخ القرآن تا پوز کل بلتا میں دا خبر پتہ نشتا ہے. الحمدللہ تو مسئلے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے، ہو جائے پیدا. لیکن میں یہ صرف آج کی گفتگو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اسلامیزیشن اور اسلامی ذہن، اسلامی معاشرہ، اس کو کیسے آباد کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ترمذی شریف کتاب الاذان میں ہے کہ آپ نے اعلان کیا تھا لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ. مدینہ منورہ کے بازار میں وہ چیزیں بیچنے نہ آئیں جن کو فقہ نہیں آئی. اگر کسی کو فقہ کے مسائل نہیں آتے تو یہاں پر سامان نہ لایا کریں، اپنے ساتھ کسی مولوی کو فقیہ کو لے آئے. کتاب الاذان ترمذی شریف لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک جلیل القدر صحابی ہے اور انہوں نے ایک معاملہ کیا ہے اور وہ معاملہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے وہ معاملہ. تو ام المومنین نے زید بن ارقم کو خط لکھا کہ یہ جو تم نے سودا کیا ہے یہ غلط ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اور پیچھے ہٹو، توبہ استغفار کرو. وَإِلَّا أَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ وہ جہاد اور حج آپ نے جو پیغمبر کے ہمراہ کیے سب کے سب کا اجر کا اللہ تس نس کر دے. خالی ہاتھ کھڑے رہو. مورخین کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نے جیسے ہی سنا فوراً پیچھے پلٹا. عبداللہ بن عمر کے متعلق بدائع الصنائع میں ہے کہ وہ ایک طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ام المومنین نے ان کو لکھا کہ غلط طریقہ ہے. عبداللہ بن عمر نے فوراً اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا کہ ام المومنین نے اجازت نہیں دی، لہذا میں ام المومنین کے فتوے کا احترام کروں گا. میری گزارشات ہے کہ علماء کی عزت، قرآن کی عزت، حدیث کی عزت، سنت کی عزت، فتوے کی عزت یہ آپ اور ہم نے کرنی ہے. وہ ایک زمانے میں مولانا مفتی مبشر صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی و مولانا رفیع صاحب کے استاد والد، وہ کئی تبلیغ میں چلے گئے. تبلیغی بھائی بھی زوراور علیہ کو پہنچتے ہیں. آج کل تو یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم شاید اس شاہد افریدی کو لے آئے اور فلاں جو ہے کو لے آئے، فلاں کو لے آئے. اس زمانے میں یہ فخر کرتے تھے کہ ہم بڑے بڑے محدثین و علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوئے.
تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3-4 دن کے لیے تبلیغ میں نکلے. جب واپس آئے تو دوستوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت تبلیغ کیسی ہے؟ اور میں تبلیغ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں میں اسلام اور مسئلوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. اگر اسلام اور مسئلے کا احساس نہ ہو تو مفتی کے پاس پوچھنے کون آئے گا کہ یہ جائز ہے نہ جائز. چنانچہ ایسا ہوتا ہے. ہمارے جہانگیرے میں ایک بزرگ خان کو 77 سال کی عمر میں تبلیغیوں نے شادی کرائی. خان سے پکڑتا، وہ ایک طرف جا رہا تھا اور دان دوسری طرف جا رہے تھے. تو میں جب پہنچا گپ شپ ہو گئی. میں نے کہا اس وقت کیا ضرورت تھی؟ کہ یہ تبلیغی کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی. میں نے کہا اس کا وقت تو گزر چکا ہے. بڑھاپے میں، بیماری میں، ایسے آزار میں شادی کرنا مکروہ اور منع ہے. انہوں نے تبلیغ ہونے کو مطلب کہ غریب تبلیغی عاجز مسکین بس ایک بات جانتے کہ شادی سنت ہے. شادی سنت ہے. اور سنت ہے کس کے لیے؟ جس کی ایک ٹانگ قبر میں اور ایک یہاں ہے، اس کے لیے سنت ہے. شادی کا وقت ہوتا ہے. ہر کام اپنے وقت کے حساب سے کرو گے تو نبھو گے، جچو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اور عزت پاؤ گے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اسلامی روایات، اسلامی مسائل، احکام حلال و حرام، ان سب چیزوں کا احترام اور تقدس وہ ہم نے پیدا کرنا ہے. ہم نے اپنے اولاد کی ایسی پرورش کرنی ہے کہ ان کو جائز و ناجائز کا احساس ہو جائے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ابو شامہ عبید اللہ، وہ شام گیا ہوا تھا. وہاں انہوں نے ایک شربت پیا. بدقسمتی سے اس شربت میں کسی ظالم نے شراب ملایا تھا اور ابو شامہ عبید اللہ بے ہوش ہو گیا. عمر بن العاص گورنر تھا. انہوں نے دربار کے اندر کوڑے لگائے. حضرت عمر نے ان کو خط لے کے کہا بے شرم اور بے حیا گورنر، سارے جہان کو کوڑے روڈوں پہ لگ رہے، پارکوں میں، اور امیر المومنین کے بیٹے کو پردے میں لگ رہے. اسلام اس کو کہتے ہیں. فوراً میرے بیٹے کو مدینہ بھیج. عمر بن العاص ایسے کی طرح کام رہا تھا. اب جب وہ صاحبزادہ مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مسئلہ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد ان پر دوبارہ ہاتھ نافذ کر دی. تو وہ غریب تو 100 کوڑا کھا ہی چکا تھا. پارک میں نہ صحیح، اندر کمرے میں صحیح کھا تو چکا تھا، تو اس میں جان کہاں تھی؟ آخر میں بے ہوش ہو گیا. آپ نے جلاد کو کہا تعداد پوری کرو، اور پھر اٹھا کر کے اپنی گود میں ڈالا اور زار و قطار روئے اور فرمایا یہ نہیں کہ مجھے رحم نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، قیامت کے دن کا عذاب بہت بڑا ہوگا، وہاں ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکیں. اس لیے دنیا میں اس سے گزرو، معاملہ صاف کرو اور پاک کرو، معاملے کو نمٹا لو. کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولا ہے، کسی کے خلاف گواہی دی ہے، اور سینکڑوں واقعات اس پر پیش ہوتے ہیں کہ ایک شخص شکایت کرتا تھا کہ صاحب اس کا درخت ہے اور اس کے پتے ہمارے گھر میں گر رہے ہیں. آپ نے کہا خیر ہے، صفائی ستھرائی کرتے رہو، اللہ اجر دے گا. صرف درخت اس کا ہے، پھل یہ کھاتا ہے اور پتے ہمارے گھر گر رہے ہیں.
اس کو منع کرو ورنہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں. آپ نے پھر تب تسلی. ایک آدمی درمیان میں اٹھا, اس نے کہا یہ گھر کتنے کا ہے؟ کہا اتنے کا, یہ پیسے لے لو. اور درخت والے کو کہا یہ آپ کا ہو گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا قیامت تک آپ کی نسل میں اللہ جنتیوں کو پیدا کرے. آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا بڑا وزن ہے, بڑی قیمت ہے, بڑی شان و شوکت ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, مسائل دین ہمیشہ سر بلند رکھو. ہم اور آپ اس پر قربان ہوں گے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ عاجز اور فقیر کو اور کل عالم کے مسلمانوں کو دینی مسائل پر, احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.